الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. طلباء کی کارکردگی، اساتذہ کی محنت سامنے آئی. گھر کے آنگن سے گھر والی کا پتہ چل جاتا ہے. یہاں آتے ہی پہلی نظر میں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیارے لب و لہجے میں خطبہ جمعہ پیش کر رہے ہیں. ابھی سے سنبھالنا آ گیا. بڑے مجمع کے سامنے ٹھہر کر کچھ پیش کرنا آ گیا. یہ بہت قیمتی بیج ان کے دل و دماغ میں پڑ گیا. اب وہ بیج بڑی توقعات ان بچوں سے انشاءاللہ وابستہ ہیں. یہ خوش نصیبی اساتذہ حضرات کے نام اعمال میں بھی جاتی ہے، بلکہ زیادہ مبارکباد تو وہی ہیں. ان کی محنت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. جا کر کے دوسرے مدرسے میں ڈالتے ہیں اور وہ بچہ اس مدرسے سے ناکام ہو کے پھر اسی مدرسے میں آتا ہے جس مدرسے میں پہلے تھا. تو ایسی بے وقوفی ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ دے رہا ہے، بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، بہت اچھا حفظ کر رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، ترقی ہے اس کے اندر، نشو و نما ہے. تو ماں باپ یہ بے وقوفی نہ کریں کہ مدرسہ بدل ڈالیں. مدرسہ ہرگز نہ بدلیں. بہت بڑے مدرسے میں جانے سے بچہ بہت بڑا نہیں بنتا ہے. چھوٹے مدرسوں ہی میں بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے. کم طلبہ میں، چھوٹے سے مدرسے میں، بند مدرسے میں، چہار دیواری والے مدرسے میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. ہاں، اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑا مدرسہ جائیں. دارالعلوم دیوبند میں یہ بات مشہور ہے کہ سوم چہارم تک گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھ کے آنا چاہیے. اعلیٰ تعلیم کے لیے دورہ، پنجم، ہفتم، مشکات وغیرہ کے لیے بڑے بڑے مدرسوں کا انتخاب کرنا یہ بہتر ہے. لیکن بنیادی تعلیم چھوٹے چاہیے. ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ان بچوں کو ابھی یہیں رہنے دیں اور ابھی یہاں اور قابل بننے دیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے اساتذہ بچوں کو بنانے تراشنے میں ایک ہنر رکھتے ہیں. ایک مثال ہے، موٹی مثال ہے. ہر مرغی انڈا دیتی ہے، نہیں نکالتی. اور اگر بچہ نکال بھی دے تو ہر مرغی بچے کو سنبھال نہیں پاتی. اس کے بچے ایک ایک کر کے کوے اور چیل لے جاتے ہیں. جب بچہ چلا جاتا ہے تب ماں افسوس کرتی ہے. تو بچوں کو پالنے والی خاص مرغیاں ہوتی ہیں. گھروں میں جانا جاتا ہے، اسی کو انڈے بٹھائے جاتے ہیں اور اسی سے بچے نکالے جاتے ہیں اور ترقی حاصل کی جاتی ہے. مدرسے بہت ہیں، اساتذہ بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن بچہ پرور علماء کم ملیں گے. طالب علم کو براہ راست سامنے بٹھا کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو پڑھانا، اس کی غلطی درست کرنا، اس کی خطا معاف کرنا اور اس کی وجہ سے آنے والے غصے کو پینا ہر استاذ کے بس کی بات نہیں. غصے میں آگ بگولا ہو کر بعض اساتذہ غصہ اتار بھی دیتے ہیں معصوم بچے پر، ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. ناکام ہو جاتے ہیں یا طالب علم ناکام ہو جاتا ہے.
دونوں میں سے کوئی ایک ناکام ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ اساتذہ بہت کم ملیں گے جو بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھائیں گے، سامنے بٹھا کر، زانوں سے زان لگا کر، بالکل قریب میں لے کر، بغل میں بٹھا کر، محبت سے، شفقت سے انعام دیتے ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، شاباشی دیتے ہوئے، بچے کی ہمت افزائی کرتے ہوئے پڑھانے والے علماء اور اساتذہ کم ملیں گے۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں جو اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ بچہ پروری میں بہت ماہر ہیں۔ ان کے دیکھنے سے، ان کے لباس سے، ان اساتذہ کے چہروں سے اور ان کی آنکھوں میں بچوں سے پیار نظر آتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مدرسہ بہت ترقی کرے گا۔ یہ تینوں بھائیوں میں مدرسہ چلانے کا ایک ہنر نظر آتا ہے اور ان کے اندر ایک خاص قابلیت دکھائی دیتی ہے کہ یہ انشاءاللہ بڑے مدرسے کے اساتذہ، ذمہ دار، محتمم، ناظم بنیں گے۔ اور وہ مدرسہ یہی ہوگا انشاءاللہ، دارالعلوم فاروقیہ کمان نگر، انشاءاللہ ایک روز بہت ترقی کر کے ابھرے گا۔ مدرسے کی ترقی تعمیرات سے نہیں ہے، بڑی عمارتیں کھڑے کرنا مدرسے کی ترقی کا ضامن نہیں ہے، بڑے بڑے میدانوں میں مدرسہ چلانا مدرسے کی ترقی کا ضامن نہیں ہے۔ لیکن وہاں بچہ پروری نہیں ہے، وہاں شہرت پروری، وہاں نام کے واسطے کام کیا جاتا ہے۔ تو ان بڑی تعمیرات کا کوئی اعتبار نہیں، ان بڑے میدانوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسا مدرسہ ڈھونڈو جہاں کے اساتذہ بچہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بچہ پڑھانے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں۔ وہ چیز الحمدللہ مولانا عبدالصمد صاحب، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن عزم و ارادوں سے یہ مجلس سجائی گئی ہے اس میں، اور یہاں جو تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، اے اللہ اس میں خوب برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے کی تمام ضرورتیں پوری فرما، مدرسے کو ایک محفوظ عمارت میں منتقل فرما۔ اے اللہ تعلیم کے تمام شعبے قائم فرما، اساتذہ کو ہمت و حوصلہ عطا فرما، سرپرستگان کو عمر دراز عطا فرما، اور ان کی دعائیں اس مدرسے کچھ ہم نے مانگا عطا فرما، جو رہ گیا اپنے فضل سے اور اپنے شایان شان بن مانگے بر وقت عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اور ان مہمانان عظام کی ہمیں خوب تعلیم و تربیت کا خیال رکھنے کی توفیق ارزانی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام